Isha Taimur and I am from Federal Medical and Dental College. Now coming to the main entry test, we'll cover some of its aspects. Firstly, talking about its weightage, it is 50% FSC and 50% entry test. 50% FSC کا مطلب میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بولوں گی, if you have your marks above 900 in FSC then go for it, otherwise you will not get your admission in public sector. ہاں, private sector کے لیے opt کیا جا سکتا ہے. Then talking about its expected date or month, تو ڈیو ٹو دا کرنٹ سچویشن گوئنگ آن ان آر کنٹری ہم کچھ کنفرمیشن سے بتا نہیں سکتے, بٹ کیپ دا منتھس آف اگست, سپٹمبر اور اکتوبر ان یور مائنڈز وین ڈوئنگ یور پریپریشن. مارکس ڈسٹریبیوشن پہ آتے ہیں. دیر آر 200 MCQs for 200 marks. That is, each question carries 1 mark. And we are given 2.5 hours or 150 minutes to complete that test. As there is no negative marking, so you have to attempt each and every question. Finally, talking about the strategy, in my opinion, جو آپ کی strategy ہونی چاہیے اور جو میری بھی تھی while doing my test, وہ یہ تھی کہ first do your biology portion which is a major portion, then come to physics, it is a time consuming portion تو وہ time لے گا, then English and then at the end chemistry. اور chemistry کے بعد بھی آپ کے پاس for sure 10 minutes to 15 minutes ہوں گے جس میں آپ وہ والے questions کر سکتے ہو جو آپ نے شروع میں difficult سمجھ کر skip کر دیے تھے. In the end, I just want to say کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنی بیسٹ دیں. ڈو یور بیسٹ. اف یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ یو ول ہیو نو ٹائم ورینگ اباؤٹ اینی کائنڈ آف فیلئر. ٹھیک ہے. بی کانفیڈنٹ. کانفیڈنٹ ہونے کا مطلب صرف آؤٹ اسپوکن ہونا نہیں ہوتا. بینگ کانفیڈنٹ مینس بینگ اسٹیبل, بینگ کام, بینگ کمپوزڈ ایٹ ڈفرنٹ سچویشنس. سو ورک ہارڈ اینڈ ان شاء اللہ یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گول. اور اگر نہیں بھی ہوتا ایڈمیشن تو ہی ہیز a much better plan for you. So best of luck. Hello friends, my name is Muhammad Hassan and today I am going to talk about 2 main points regarding MDCAT preparation. First, I would like to talk about practice. How much we should do practice and what to practice. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم چاروں سبجیکٹس کو رینک کر دیتے ہیں. رینک اس طرح کریں گے کہ کس کی سب سے زیادہ پریکٹس اور کس کی سب سے کم پریکٹس. تو پہلے نمبر پہ میں رکھوں گا فزکس کو. فزکس کی پریکٹس اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ نومیریکل پرابلم ہوتے ہیں جنہیں سالو کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے. تو آپ لوگوں کی بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ پیپر کمپلیٹ کر سکیں. سیکنڈ پہ میں رکھوں گا کیمسٹری کو. کیمسٹری اس لیے کیونکہ فرسٹ ایئر پورشن میں کافی زیادہ نومیریکل ہے جن کی پریکٹس بھی ضروری ہے, لیکن سیکنڈ ایئر پورشن میں ہے تو وہاں موسٹلی آرگینک کیمسٹری ہے جس کی پریکٹس زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ کنسیپچوئل ہے. آپ لوگوں کے اچھے کانسیپٹس ہونے چاہیے. تھرڈ پہ میں رکھوں گا انگلش کو. انگلش کو تھرڈ پہ اس لیے رکھوں گا کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رولز اپلائی کرنا آنے چاہیے انگلش کے. آپ لوگ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ لوگ اچھے ہوتے جائیں گے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بک کی ریڈنگز بھی کرنی ہے. ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ لازمی کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ اگر پاس پیپرز دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ MCQs بک کی لائنز ہی ہیں. لاسٹلی میں بات کرنا چاہوں گا ڈفرینس بٹوین MDCAT اینڈ یور کلاس ٹیسٹ. تو اس میں 2 مین ڈفرینس ہیں. پہلا ڈفرینس ڈیفیکلٹی لیول کا اور دوسرا ڈفرینس اسٹریس لیول کا. اسٹریس لیول MDCAT میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں نے کوئی چیز اسکپ کر دی ہے, کوئی پورشن ریوائز نہیں کیا, تو اس سے آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ کریٹ ہوں گے, آپ لوگ کانفیڈنس لوز کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح اپنی ریویژن کر کے جائیں. سیکنڈلی میں بات کرنا چاہوں گا ڈیفیکلٹی لیول. دیکھیں ڈیفیکلٹی لیول کلاس ٹیسٹ میں زیادہ ہوتا ہے لیکن MDCAT میں تھوڑا سا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کلاس ٹیسٹ میں اچھے سے اچھا پرفارم کریں. اگر آپ لوگوں کی کلاس ٹیسٹ میں زیادہ مارکس نہیں بھی آ رہے تو آپ لوگوں نے ڈس ہارٹ بالکل نہیں ہونا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مارکس گین کریں. بیسٹ آف لک. I'm Umar Azhar from Federal Medical and Dental College, Islamabad. میں آپ کو کچھ بک سے ریلیٹڈ چیزیں بتاؤں گا that helped me to ace my MDCAT with good scores. سب سے پہلے ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو انگلش وکیب کے لیے میں آپ کو کپس کی وکیب کی بک ریکمینڈ کروں گا. اور اس کے علاوہ کیونکہ وکیب اکثر بھول جاتی ہے تو اس کو ایکسیسو ریپیٹیشن کی ضرورت ہے. آپ جتنی زیادہ بار وکیب کو ریپیٹ کریں گے آپ کو وکیب اتنے اچھے سے یاد ہوگی. اور اس کے علاوہ پلے اسٹور پر مریم ویبسٹر ڈکشنری کے نام سے ایک ایپ ہے, آپ وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ بھی وکیب یاد کرنے کے لیے کافی یوزفل ہے. ناؤ کمنگ ٹوورڈس دا گرامر پورشن. گرامر پورشن کے لیے آپ اسٹیپس کی یا کپس کی گرامر والی بک لیں, اس میں سے رولز کو اچھے سے ریڈ کریں اور اس کے بعد ان رولز سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. بیکاز وی آل نو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو رولز اتنے اچھے سے یاد ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات, رولز کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بس رولز ایک بار پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے.
فار بیولوجی پورشن آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے. اس کو اچھے سے پڑھیں, اپنی ڈائیگرامس کو اچھے سے سمجھیں, ان کے نیچے دی ہوئی کیپشنس کو بھی اچھے سے پڑھیں, امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کریں, یوز اسٹیکی نوٹس ایز ویل, بٹ جسٹ اسٹے لمیٹڈ ٹو یور ٹیکسٹ بک اینڈ آئی تھنک اٹس مور دین انف. For chemistry portion, you have to focus on your textbook, especially for that chemical equations of organic portion, کیونکہ پیپر میں زیادہ MCQs اسی پورشن سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو اچھے سے اپنے پیریوڈک ٹیبل کو یاد کرنا ہے, اینڈ اسٹف لائک آئنائزیشن انرجی, الیکٹرون ایکٹیویٹی ایٹسٹرا, اینڈ دیئر ٹرینڈس ان پیریوڈک ٹیبل. دیر از دس سائٹ ود نیم chemguide.com. آپ کی اس سے بہت اچھے سے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے, اور ان کے ٹرینڈس کا کانسیپٹ بھی بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. فزکس کے لیے آئی تھنک کپس کی پریپ بک بہت اچھی ہے. وہاں پر اچھے سے ٹیبلز بنائے گئے ہیں جہاں سے چیزوں کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت آسان ہے. اور اس کے علاوہ اپنے نیومیریکل پورشن پہ زیادہ توجہ دیں, اور اپنے فارمولاز کو تو فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں. سارے سبجیکٹس کی MCQ پریکٹس کے لیے میں آپ کو پاس پیپرز اینڈ کپس کی پریکٹس بک ریکمینڈ کرتا ہوں, اور آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم پڑھائی کو دیں. وی آل یوز ٹو اسٹڈی آلموسٹ 14 hours a day to make it possible for us. Cause stethoscope and that white coat is something worth struggling for. Try your best and forget the rest. Assalamu alaikum. I am Muhammad Danial Tahir from FMDC first year. So far my experience is concerned, these factors played a vital role in securing my admission. That are number 1, shortlisting, number 2, test series. For shortlisting, it's better to do it on a neat register using 3 to 4 different color pens. جیسے ہی آپ لوگ ایک چیپٹر یاد کر لیتے ہیں, آپ چیپٹر کے شروع سے پوائنٹس کو لسٹ کرنا سٹارٹ کریں. You must cover important points, side informations, important formulas and values. Easy اور unnecessary چیزوں کو نہ لکھیں. Go for the important ones and the difficult ones. Try not to exceed 2 pages for a single chapter. Make it precise and easy to read. لاسٹ کے 3-4 days میں جب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں سے ریوائز کریں, تو تب شارٹ لسٹنگ پروز ٹو بی دا بیسٹ وے. شارٹ لسٹنگ سیوز اے لاٹ آف یور ٹائم. یوں سمجھ لیں کہ کم ٹائم میں پرفیکٹ ریویژن. نیکسٹ کمز ٹیسٹ سیریز. میرے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق ٹیسٹ سیریز آپ کو لازمی دینی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی بہت سی سلی مسٹیکس دور ہوتی ہیں اور آپ کے پیپر اٹیمپٹنگ سکلز بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, بہت سے پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ڈو ایڈ نیو پوائنٹس ٹو یور شارٹ لسٹنگ. ٹیسٹ سیریز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بٹ ڈونٹ وری, یہاں پر ہونے والی غلطیاں آپ کو MD-CAT میں ہونے والی غلطیوں سے بچا لیتی ہیں. In the end, I would like to say that do your best, be honest with yourselves and leave the rest to Allah. Try to calm yourselves throughout the examination. It will help you a lot. Thank you.